بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے تیسرے باب کے دوسرے حصے کے چوتھے سبق یعنی صلہ رحمی کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ امتحانات میں وہ معلومات لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ یہ معلومات باحوالہ بھی ہوں گی، یعنی حوالے کے ساتھ، یعنی مستند معلومات ہوں گی۔ تو آئیے شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کثیر الانتخابی سوالات جس کو ہم MCQs کہتے ہیں۔ تو سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا۔ نمبر 2، عمر اور رزق میں اضافہ و برکت کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلہ رحمی کا۔ سوال نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے قطع رحمی۔ نمبر 4، حدیث مبارک کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو توڑنے والے سے تعلق جوڑے۔ نمبر 5، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو اوصاف بیان فرمایا ان میں سے ایک وصف تھا صلہ رحمی کا۔ اب مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کس طرح صلہ رحمی کی تلقین فرماتے تھے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ اب اس کا میں نے کلر تبدیل کر دیا ہے، یہ اگرچہ کتاب میں بھی موجود ہے لیکن وہاں مختصر سی حدیث تھی تو اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2769 کے مطابق جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اموال میں سے مجھے سب سے زیادہ بیرحا پسند ہے، آپ اسے رکھ لیں اور جہاں مناسب خیال فرمائیں اسے خرچ کریں۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو اپنے عزیزوں اور چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا سوال ہے، صلہ رحمی کی کوئی سی 2 صورتیں لکھیں۔ صلہ رحمی کی صورتیں ہیڈنگ لگا لیں، جہاں ہیڈنگ کی ضرورت ہو وہاں ہیڈنگ ضرور لگایا کریں، اس سے اچھا تاثر پڑے گا۔ صلہ رحمی کی 2 صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک ہے، رشتہ داروں کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رشتہ داروں پر صدقہ و خیرات اور عمومی مدد کے ذریعے احسان کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، صلہ رحمی کے 2 فوائد اور قطع رحمی کے 2 نقصانات تحریر کریں۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کے 2 فوائد۔ صلہ رحمی کے 2 فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2، صلہ رحمی سے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ہے قطع رحمی کے نقصانات۔ قطع رحمی کے 2 نقصانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قطع رحمی سے آپس میں نفرت بڑھتی ہے۔ قطع رحمی سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، صلہ رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے،
صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اتفاق و اتحاد پروان چڑھتا ہے۔ جب رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو بہت سی مالی، یہاں سے کوما ہٹا دیں، یہاں کوما لگا ہوا ہے، یہاں تو بہت سی مالی، معاشی اور معاشرتی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صلہ رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہی سوال ہے صلہ رحمی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ جواب: صلہ رحمی کی اہمیت کر دیں اس کو، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو آپ صلہ رحمی کی اہمیت کر دیں۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انتہائی ضروری ہے۔ صلہ رحمی باہمی محبت کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد سائیڈ میں ہیڈنگ لگائیں، قرآن حکیم کی روشنی میں صلہ رحمی کی اہمیت۔ یہ ہیڈنگ تھوڑی سی بڑی لکھ لیجئے گا، یہاں پر صلہ رحمی کی اہمیت، اس کو تھوڑا سا چھوٹا لکھ لیجئے گا۔ صلہ رحمی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور قرابت کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ سورۃ النساء کی ہی آیت نمبر 36 میں والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ ایک اور جگہ رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے۔ یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اضافی معلومات ہیں، کیونکہ کتاب میں قرآنی جو ریفرنسز ہیں وہ نہیں تھے۔ قرآن کی روشنی میں صلہ رحمی کی اہمیت بھی یہاں میں نے لکھ دی ہے، تو آپ یہ لکھیں گے انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سورۃ الانفال آیت نمبر 75۔ یعنی وراثت غلط لکھا ہوا ہے، یہاں الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وارثت لکھا ہوا ہے، یہ وراثت ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت خواہ ہوں میں آپ سے۔ یعنی وراثت دینی بھائی چارے کی بنیاد پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم کی جائے۔ اس کے بعد ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں صلہ رحمی کی اہمیت۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صلہ رحمی کی خاص تلقین فرمائی ہے۔ بہت سی احادیث میں صلہ رحمی کا ذکر آیا ہے، جس سے صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صلہ رحمی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6524۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2769 کے مطابق جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اموال میں سے مجھے سب سے زیادہ بیرحا پسند ہے، آپ اسے رکھ لیں اور جہاں مناسب خیال فرمائیں اسے خرچ کریں۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو اپنے عزیزوں اور چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قطع رحمی کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5984۔ صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5991۔ ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کو فروغ دیں، قطع رحمی سے بچیں۔ صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ قطع رحمی سے آپس میں نفرت بڑھتی ہے اور خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔